الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رمضان المبارک خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور عبادات کی زیب و زینت کے ساتھ کائنات کی انسانیت سے رخصت ہو گیا۔ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھو، تمہیں پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک نفلی روزہ رکھنے سے 70 سال کی مسافت اللہ جہنم سے آپ کو دور کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے 6 لاکھ اونٹ قربان کرنا اللہ کے راستے میں اتنا ہے جتنا آپ نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے۔ شوال میں روزے رکھے جائیں، 6 روزوں کا ثواب 60 نیکیاں ہیں اور 30 روزوں کا ثواب 300 نیکیاں ہیں۔ ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ شوال میں جو بندہ 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ اس کو 360 نیکیوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس کا ہر دن روزے کی حالت میں ہوتا ہے، ہر دن عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، ہر دن اللہ کی محبت کی حالت میں ہوتا ہے۔ شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پورے مہینے میں جب آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے آپ روزہ رکھیں۔ 1 دن رکھ سکتے ہیں، 2 دن چھوڑ کے پھر رکھ سکتے ہیں، 5 دن چھوڑ کے پھر رکھ سکتے ہیں، جیسے اللہ آپ کو آسانی دے۔ اس دفعہ چاند کا اعلان ہے اور اس پر علماء کرام امت سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں چاند میں اور چاند دیکھنے والی کمیٹیوں میں شک و شبے کا اظہار ہو رہا ہے۔ کیا پتہ یہ اللہ کے علم میں ہے۔ بہرحال احتیاط کے طور پر ایک روزہ رکھ لیا جائے۔ جو ساتھی اعتکاف بیٹھے ہیں اگر وہ 1 دن کا اعتکاف اور روزہ اکٹھا کر لیں انشاءاللہ ان کا اعتکاف بھی ہو جائے گا، ان کے روزے کے اندر کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شوال کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو روزہ ہمارا خراب ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کے اعتکاف میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں اللہ ان تمام حضرات کے اعتکاف کو بھی پورا فرمائے تاکہ رمضان المبارک کے مکمل روزے، مکمل اعتماد، مکمل عبادات کے ساتھ اللہ ہم سب کو پوری دنیا و آخرت کی چمک اور دمک عطا فرمائے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ میرے نبی کا سب سے پہلا معجزہ قرآن ہے اور نبی کا دوسرا معجزہ معراج ہے۔ معراج میں اللہ رب العزت نے میرے نبی علیہ السلام کو بیت اللہ سے آسمانوں پہ نہیں اٹھایا بلکہ بیت المقدس سے اٹھایا ہے۔ بیت اللہ میں سب نبیوں کی امامت نہیں کروائی بلکہ بیت المقدس میں کروائی ہے۔ بیت اللہ میں آپ کو واپس نہیں اتارا بلکہ بیت المقدس میں اتارا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے بیت المقدس کی تمام زمینوں کے ارد گرد بڑی برکتیں عطا فرمائی ہے۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ خوبصورت قسم کی زمینیں ہیں، خوبصورت چشمے ہیں، خوبصورت درخت ہیں۔ بیت المقدس کے انسان بڑے خوبصورت ہیں، وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں،
وہاں کے بچے بڑے خوبصورت ہیں، وہاں کی زمین بڑی سرسبز ہے، وہاں پہ ایک چشمہ ہے جن کا نام سلوہ ہے، اور یہ چشمہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، جس کو پینے کے بعد ہمیں حوض کوثر کی حدیثوں کے مطابق جو حوض کوثر کے ذائقے ہیں اس کے ذائقوں کے قریب قریب یہ چشمات ہمیں نظر آتے ہیں۔ بیت المقدس وہ جگہ ہے جو داؤد علیہ السلام کائنات سے گئے ہیں، آپ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے، مگر آپ اس کو بنا نہیں پائے۔ آپ نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کو بنا دینا، سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی ہے، اور جنات اس تعمیر میں شامل تھے۔ 10,000 سے زیادہ انبیاء کرام نے بیت المقدس کی زمین پر نبوت کا قدم رکھا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے 17 مہینے تک بیت المقدس میں نماز پڑھائی ہے اور نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی براق سواری بیت المقدس میں باندھی گئی ہے، اللہ کے نبی کے قدم بیت المقدس میں لگے ہیں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، وہ بیت المقدس کی خادمہ رہ چکی ہیں، بیت المقدس کی صفائی کر چکی ہیں۔ بیت المقدس آپ کا محراب ہے، اسی بیت المقدس میں آسمان سے اللہ رزق عطا فرماتے تھے۔ حضرت مریم آسمان سے آئے ہوئے رزق استعمال کرتی تھی، آسمان سے آیا ہوا پانی استعمال کرتی تھی، آسمان سے آیا ہوا پھل استعمال کرتی تھی، اور جب آپ کو یہ پوچھا جاتا تھا یہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت مریم کا محراب بھی وہاں پر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدم بھی وہاں پہ لگے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی محراب بھی وہاں پر ہے۔ تمام نبیوں نے جن مسلوں پہ اکٹھے نماز پڑھی اس کا نام بیت المقدس ہے۔ معراج جہاں سے ہوا ہے، کائنات کا سب سے بڑا تحفہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے نماز، یہ بھی بیت المقدس کی زمین پہ اتری ہے۔ اسی طرح آیات الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے ہیں، وہاں آسمانوں سے واپس آ کر پھر تمام آسمانوں کا دیدار بھی آپ نے بیت المقدس سے اوپر جا کر کیا ہے، تمام نبیوں سے ملاقات بھی آپ کی بیت المقدس سے اوپر جا کر ہوئی ہے، اور آپ سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے ہیں، پھر آپ نے تشریف الاقلام کی جگہوں کو کراس کیا ہے، پھر آپ جنت میں داخل ہوئے ہیں، پھر اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، پھر اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ اس دیدار کے بعد اللہ کے نبی جس زمین پہ واپس اترے ہیں اس کا نام بیت المقدس ہے۔ پھر یہودیوں نے اعتراض کیا ہے، اس کا جواب بھی اللہ نے آپ کو دلوایا ہے، اور بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے لایا گیا ہے، آپ نے ہر سوال کا جواب عطا فرمایا ہے۔ یہ بیت المقدس کو اعزاز حاصل ہے۔ فرشتوں کی زیارت گاہیں ہیں، بڑے بڑے انبیاء یہاں گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء یہاں گزرے ہیں، بڑے بڑے کتب یہاں گزرے ہیں، بڑے بڑے ابدال یہاں گزرے ہیں۔ آج تک عیسائی جو ہیں وہ بیت المقدس سے محبت کرتے ہیں، بیت المقدس کو اپنا قبضہ سمجھتے ہیں، بیت المقدس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ جب سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس جاتا رہا ہے، عیسائی ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، بیٹوں سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، دولت سے بڑھ کر بیت المقدس اور فلسطین کی زمین کو اپنا خوبصورت عشق کا میدان سمجھتے ہیں اور جذبات کا میدان سمجھتے ہیں۔ ان کے بس میں جہاں تک ہو سکا انہوں نے آج تک اس زمین پہ قبضہ کیا ہے، اور ان کے ہاں موت آسان تھی، اس پہ قبضہ مشکل تھا۔ ان کا یہ نظریہ تھا ہماری ماں دنیا سے جائے، باپ دنیا سے جائے، بیٹا دنیا سے جائے، مگر ہم بیت المقدس کے قبضے کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں کی سرزمینوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے قرآن میں ہمارے رب نے کہا تھا بارکنا حولا، ہم نے اس کے ارد گرد برکت دی ہے۔ آج اگر آپ یہ غور کریں کہ مسلمان ہمارے ملکوں میں ہیں اور کافر ہمارے ملکوں پہ قبضہ کیوں کرتے ہیں، کافروں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کافر آپ سے کیا لینا چاہتا ہے؟ کافر آپ کی دنیا چھیننا چاہتا ہے، آپ کے اسباب لینا چاہتا ہے، آپ کی دولت لینا چاہتا ہے، آپ کا تیل لینا چاہتا ہے، آپ کا سونا لینا چاہتا ہے، آپ کی چاندی لینا چاہتا ہے، آپ کے پہاڑ لینا چاہتا ہے، یہ سنگ مرمر کی چٹانیں لینا چاہتا ہے، یہ بڑے بڑے ہیرے جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ تمام پہاڑ لینا چاہتا ہے، جہاں پر جواہرات ہیں وہ تمام چیزوں کو لینا چاہتا ہے، جو بندرگاہیں ہیں ان پہ قبضہ چاہتا ہے، جہاں جہاں سے مسلمان ترقی کر سکتا ہے وہاں پر اس نے حملہ کرنا ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کے خزانے ہیں وہاں اس نے حملہ کرنا ہے، جہاں جہاں مسلمان کی برکت ہے وہاں اس نے حملہ کرنا ہے، جہاں جہاں مسلمان کی ترقی ہے وہاں پہ اس نے حملہ کرنا ہے، وہاں پہ اس نے حملہ کرنا ہے۔ اور ہر کوشش کے باوجود ہر اسلامی ملک میں وہ آنے کی کوشش کرے گا، اور دجال یہ پوری دنیا میں گھومے گا،
پوری دنیا کی چکر لگائے گا، مکہ میں آنے کی کوشش کرے گا، مدینہ میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن میرا اللہ زلزلوں سے اس کو وہاں سے بھگائے گا، اور میرا اللہ جھٹکوں سے اس زمین کو بچائے گا، اور میرا اللہ فرشتوں کی چوکیداری سے اپنے مکہ کو بچائے گا، مدینہ کو بچائے گا۔ اب دجال کا جو مرکز ہے جہاں پر دجال آ کے پناہ لینا چاہے گا وہ یہی علاقے ہیں، فلسطین کے ہیں، اسرائیل کے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ وہ کانا دجال بھی یہاں آئے گا، امام مہدی کا جہاد بھی یہاں پہ ہوگا، حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں آنے کے بعد اسی مقام پہ تشریف لائیں گے، بیت المقدس کی اسی کرسی پر حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف فرما ہوں گے، اور آپ پوری دنیا کے اسلامی حکم پوری دنیا پہ نافذ فرمائیں گے، اور بیت المقدس ہمارا دوبارہ سے مرکز بنے گا، دوبارہ سے امامت عیسیٰ ہوگی، دوبارہ سے قیادت عیسیٰ ہوگی، دوبارہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا اس پہ کنٹرول ہوگا۔ مگر جب بھی موقع ملتا ہے کفار اس پہ حملہ کرتے ہیں اور اس پہ قبضہ کرتے ہیں، اور آج کا یہ دور ہے جہاں اولیاء بہت کم ہیں، ابدال بہت کم ہیں، غوث بہت کم ہیں، کتب بہت کم ہیں، صحیح جہاد والے لوگ بھی اس وقت بہت کم ہیں، اور اس وقت اس کا قبضہ ہے، اور ہمہ وقت وہ یہ کوشش کرتا ہے ہیکل سلیمانی یہاں پہ تعمیر ہو جائے، بیت المقدس کی مسجد یہاں سے ٹوٹ جائے، یہ نشان یہاں سے ختم ہو جائیں، لیکن جہاں نبیوں کے قدم لگتے ہیں وہ جگہ کبھی ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ جہاں انبیاء اترتے ہیں اللہ اس جگہ کو مٹاتے نہیں ہیں، جہاں نبیوں نے نماز پڑھائی ہو اللہ اس جگہ کو مٹاتے نہیں ہیں۔ الذی بارکنا حولا، قیامت تک اس کے ارد گرد برکت رہے گی۔ عیسائی یہاں پر آ کے نحوست پیدا کرنا چاہیں میرا اللہ ان کو مٹائے گا، یہودی آ کر پیدا کرنا چاہیں میرا اللہ ان کو مٹائے گا۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو دوست نہ بنانا، عیسائیوں کو دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ومن يتولهم منکم فإنه منهم، جو بندہ ان کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے بھی ہوگا۔ اللہ کی محبت یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی محبت عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی نصرت یہودی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی نصرت عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، وہ تمہیں تمام برائیوں کو ختم کر کر نیکی پہ لائے گا۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، انشاءاللہ وہ مصلی امامت اللہ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہاں پر قاری حضرات کی تلاوتیں اللہ کروائے گا، مؤذنوں کی اذانیں اللہ کروائے گا، بیت المقدس کی چمک دمک اللہ کروائے گا، آزادیاں اس کی اللہ کی طرف سے ہوں گی۔ کوئی بندہ اس پہ قبضہ کرنا چاہے سمجھے کہ وہ مرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی بندہ اس کو چھیڑنا چاہے سمجھے کہ وہ مرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی بندہ اس کو پاش پاش کرنا چاہے سمجھے کہ وہ تباہ ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کی ایمانی طاقت، اسلام کی قوت، نماز کی قوت، آپ کا عدل، آپ کا انصاف پوری دنیا کے شیطانوں کے لیے تیر بہدف تلوار ثابت ہوا ہے، اور اللہ نے آپ کو جو فتح عطا فرمائی ہے وہ بغیر مقابلہ کے عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، فرنگی لوگ اس پہ قابض رہے ہیں۔ ایک اللہ والا مرد مجاہد دنیا میں آیا تھا جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، جس نے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا تھا، نبی کے جہاد کو پڑھا تھا، نبی کے غزوات کو پڑھا تھا، خالد بن ولید کی بہادری کو پڑھ چکے تھے، مصعب بن عمیر کی بہادری کو پڑھ چکے تھے، حضرت حمزہ کی شہادت کے واقعے پڑھ چکے تھے، حضرت حنظلہ کی شہادت کے واقعے پڑھ چکے تھے۔ میرے نبی 27 مرتبہ جہاد میں شریک ہوئے ہیں، یہ واقعات ان کے سامنے تھے۔ بیت المقدس میں معراج ہوئی، بیت المقدس میں امامت ہوئی، بیت المقدس میں نماز اتری، بیت المقدس میں میرے نبی کے قدم لگے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں پڑھ چکے تھے۔ حضرت سلیمان کی تعمیر ہے، حضرت داؤد کا حکم ہے، یہ تمام چیزیں وہ پڑھ چکے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے بارکنا حولہ، ہم نے اس کو بڑا بابرکت بنایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی زندگی کی تمام توجہ جہاد پہ رکھتے تھے، اپنی زندگی کا تمام منصب جہاد تھا، اپنی زندگی کی تمام شہادتوں کی طلب، تمام چیزیں آخرت کی زندگی میں مرکوز تھی۔ دنیا اور دنیا داری، دنیا کے گھر، دنیا کی محبت، دنیا کی دولت کسی حیثیت سے بھی ان کے قریب نہ آتی تھی۔ یہ وہ سلطان تھا،
جو بادشاہ تھا، شاہی محل میں تھا، بہت کچھ اس کے پاس تھا، لیکن ان کی زندگی کبھی ذاتی گھر میں نہیں گزری، ان کی زندگی اپنی کوٹھی میں نہیں گزری، ان کی زندگی اپنے دولت قدا پہ نہیں گزری، ان کی زندگی اپنی زمینوں پہ نہیں گزری۔ یہ خیمہ نشین انسان تھا، ہمہ وقت خیمہ لگاتے اور وہاں پہ جہاد کی ترغیب، آگے چلتے خیمہ لگاتے، وہاں پہ جہاد کی ترغیب، آگے چلتے خیمہ لگاتے، وہاں پہ جہاد کی ترغیب، بیوی قربان، بچے قربان، ہر چیز قربان، دولت قربان، مال قربان، کئی فتوحات اللہ نے اس شخص کو عطا فرمائی ہیں، لیکن 47 دینار اس وقت تھے جب ان کا انتقال ہوا ہے، اور ذاتی گھر ان کا کوئی نہیں تھا۔ 17 بیٹے اللہ نے دیے، ایک بیٹی اللہ نے دی، سب اللہ کے نام پہ قربان کیے ہیں، اور جس وقت دنیا سے گئے ہیں بیٹے کے لیے کوئی وراثت نہیں، بیٹی کے لیے کوئی وراثت نہیں، البتہ شجاعت ان کے حصے میں آئی، جہاد ان کے حصے میں آیا، امامت ان کے حصے میں آئی، قیادت ان کے حصے میں آئی، شہادت ان کے حصے میں آئی۔ ان کی اولاد کی طلب شہادت تھی، اولاد کی طلب جہاد تھی، اولاد کی طلب بھی جنت تھی، اولاد کی طلب بھی آخرت تھی۔ کوئی سامان نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے جتنا ایمان دیا اس ایمان کو آگے لے کے جب یہ سلطان بڑھتے گئے، 91 سال ہو چکے تھے، فرنگیوں کا قبضہ تھا، اذان بند تھی، نماز بند تھی، خطبہ نہیں تھا، جمعہ نہیں تھا، تراویح نہیں تھی، رمضان نہیں تھا، کوئی افطاری نہیں تھی، کوئی سحری نہیں تھی، مسلمان پس چکے تھے، ہزاروں مسلمان قید تھے۔ اللہ رب العزت کا یہ بندہ رات کو سوتا نہیں تھا، دن کو سوتا نہیں تھا، ہمہ وقت تڑپ رہتی تھی، ہمہ وقت اس گھر کو آزاد کروانا چاہتا تھا، ہر وقت یہ چاہتا تھا اللہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں میرے نبی معراج کریں، اس پر قبضہ عیسائی کریں، جہاں میرے نبی علیہ السلام آئیں قبضہ عیسائی کریں، جہاں میرے نبی کی نماز ہو قبضہ عیسائی کریں، جہاں میرے نبی کی معراج ہو قبضہ عیسائی کریں، جہاں میرے نبی کا قبلہ ہو قبضہ عیسائی کریں، جہاں میرے نبی کے صحابہ کا قبلہ ہو قبلہ عیسائی کریں۔ یہ ہرگز اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ وہ وقت آیا جب انہوں نے دنیا کو بیت المقدس کے فتح کے لیے تیار کیا۔ لوگوں نے کہا سلطان یہ ناممکن ہے، عیسائی اپنی ماں مروا دیتے ہیں مگر بیت المقدس نہیں دیں گے، باپ مر جائے گا مگر بیت المقدس نہیں دیں گے، بیٹا مر جائے گا مگر بیت المقدس نہیں دیں گے۔ وہ اس کو سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں، وہ اس کو اپنا کعبہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو اپنا مذہبی مرکز سمجھتے ہیں، وہ اس کو اپنا دینی مرکز سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں حضرت مریم چونکہ عیسیٰ کی اماں ہیں، عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں، مریم یہاں تھی، انہوں نے بیت المقدس کی حفاظت کی تھی، بیت المقدس کی امامت، صفائی، خدمت، تمام چیزیں اللہ نے نبیوں کے ہاتھوں میں رکھی تھی۔ ان میں سے ایک مریم تھی جو پیدا ہوئی، اللہ نے ان کو خدمت بیت المقدس عطا فرمائی، اور یہ واحد عورت تھی جو بیت المقدس کی خدمت میں سب سے پہلے دنیا میں مسجد میں آئی۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے ساری دنیا پہ تجھے چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو رکوع کر، سجدے کر اور اپنے اللہ کو راضی کر۔ آج عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ مریم چونکہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، عیسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں، مریم یہاں پر تھی، محراب مریم یہاں پہ ہے، لہٰذا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر اور حضرت مریم کی خاطر بیت المقدس کبھی اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیں گے، جبکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے اس کائنات میں تشریف لائیں گے، گرد و غبار صاف ہو جائے گا، جہاد اوپر آئے گا، اسلام اوپر آئے گا، کلمہ اوپر آئے گا، داڑیاں فخر ہوں گی، ٹوپیاں فخر ہوں گی، عزتیں ہمارا فخر ہوں گی، دین ہمارا فخر ہوگا، نماز ہمارا فخر ہوگا، قرآن ہمارا فخر ہوگا، رمضان ہمارا فخر ہوگا۔ دین کا کوئی چور نہیں بنے گا، کوئی دین کا ڈاکو نہیں بنے گا۔ یہ جو حکمران آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ کرپشن کرتے ہوئے اسمبلیوں میں پورا ملک جنہوں نے تباہ کر دیا ہے، یہ سب مٹا جائیں گے، اور میرا اللہ کسی کو خلیفہ بنائے گا، پوری دنیا کی امامت اور تاج اسلام اس کو
عطا فرمائے گا اور وہ پوری دنیا کے تمام طبقات کے اوپر کنٹرول کریں گے اور اسلامی شعائر کے ذریعے پوری دنیا کو مضبوط بنائیں گے۔ ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا اور وہ ہمارے نبی کی امتی ہوں گے، ہمارے نبی کا قرآن پڑھیں گے۔ اس امت میں ان کی شادی ہوگی، اسی امت میں ان کی اولاد ہوگی اور ان کا نام بھی محمد ہوگا۔ ان کا حلیہ ہمارے نبیوں کی طرح ہوگا، ان کی خوبصورت زندگی ہوگی، ان کی امامت ہوگی، ان کی قیادت ہوگی، ان کی سیادت ہوگی، ان کی خلافت ہوگی۔ وہ میرے نبی کی امتی بنیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو لائیں گے اور لانے کے بعد جب وہ دنیا سے جائیں گے ان کی قبر مبارک میرے نبی کے روضہ کے ساتھ بنے گی اور وہ ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے جہاں میرے نبی کا روضہ ہے وہاں پہ مدفون ہوں گے، جہاں پر ایک قبر کی جگہ اب بھی خالی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ہمارے ہیں، عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ ہمارے ہیں۔ اسی کشمکش میں آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہیں۔ نہ ان کو سولی دی گئی ہے نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، جبکہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں وہ سولی پہ آ چکے ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں، اب اس گھر کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، ہمارا مال جان دولت سب کچھ وہاں پہ قربان۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میرا کوئی ساتھ دینا چاہتا ہے تو بتاؤ، مصر کے علماء، عرب کے علماء، کئی جگہوں سے مسلمان سلطان کی فوج میں شامل ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ والوں کا یہ گروہ بنا۔ علماء کے مشورہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے قدم آگے بڑھانا شروع کر دیے اور عیسائیوں کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ ہے جو آج امامت جہاد کر رہا ہے اور مجاہد اس کے پیچھے ہیں۔ عیسائیوں نے کمر کس لی تھی اور بیت المقدس کا گھیراؤ کر لیا تھا اور اپنی سرنگیں تیار کر لی تھی، اپنے اسلحے تیار کر دیے تھے، دولت کو فروخت کر دیا، زیور کو فروخت کر دیا، تمام چیزوں سے طاقت خریدی، اسلحہ خریدا، تمام لڑنے والے خریدے۔ 60,000 سے اوپر عیسائی اس وقت موجود تھے جنہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ آگے بڑھنا جب شروع ہوا تھا، پہاڑوں کو کراس کرتا ہوا جب اوپر کی چٹانوں پہ کھڑا ہوا اور اس کی نگاہ بیت المقدس پہ پڑی، اس کے مینار پہ پڑی، اس کے گنبد پہ پڑی، یہاں کی خوشبوئیں اس کو آئی، میرے نبی کی محبت اس کو یاد آئی، اللہ رب العزت کے انبیاء کی محبتیں اس کو یاد آئی، معراج کا واقعہ اس کو یاد آیا، اہتمام دین اس کو یاد آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو گرتے تھے، خون جوش مارتا تھا، آگے بڑھتا جاتا تھا۔ عیسائی کہا کرتے تھے کہ جب ہم جان قربان کرنے پہ ہیں، ماں قربان کرنے پہ ہیں، باپ قربان کرنے پہ ہیں، دولت قربان کرنے پہ ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے ہم جیسی طاقتور قوم کے ساتھ وہ آ کر لڑ سکے۔ ان کو غرور تھا، ان کو ناچ تھا۔ سلطان نے 4 سے 5 دن یہ وہ جنگ لڑی تھی جس میں اللہ نے سلطان کو فتح عطا فرمائی تھی، اور جب وہ قریب آتا جا رہا تھا عیسائی کہتے تھے کچھ نہیں ہوگا۔ سلطان کی نظریں اس گنبد خضرا پہ تھی، اس مسلح پہ تھی اور اس کو نظر آتا تھا آج ان عیسائیوں نے، ان یہودیوں نے مسلمان مسجدوں میں بند کیے ہوئے ہیں اور وہاں کی عورتوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، بچیوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، کون ہے جو ہمیں آزاد کروا دے، کون ہے جو یہاں کی صفیں بچھا دے، کون ہے جو یہاں اذان دلوا دے، کون ہے جو یہاں قرآن پڑھا دے، کون ہے جو اس کو آزاد کروا دے۔ یہ سوچتے ہوئے سلطان بڑھتا جا رہا تھا۔ جب وہ بالکل قریب آیا پھر اس نے لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ جس سمت پہ ہم جانا چاہتے ہیں یہاں سورج بڑی تیزی سے لگتا ہے، ہم یہاں پہ حملہ کریں گے بہت مشکل ہو جائے گا، ہم اپنی سمت کو تبدیل کرتے ہیں۔ مشورہ کرنے کے بعد سلطان کی فوجیں جب واپس مڑی، راستہ بدلنا چاہتی تھی، عیسائیوں نے جشن منایا، جھنڈے لہرائے کہ جو بادشاہ ہمارے بیت المقدس کو فتح کرنے آیا تھا وہ واپس جا رہا ہے۔ اور سلطان جب دوسرے راستے سے آیا، سلطان کے کئی امراء حضرات تھے جو مجاہدین تھے اور امیر تھے، وہ راستے میں شہید ہوتے گئے، مگر سلطان آگے بڑھتا گیا۔ رات کی تاریکیوں میں جب یہ حملے ہوئے، تیروں کی منجنی
کلینکوں کی اور کئی چیزوں کی آوازوں سے پورا فلسطین گونج رہا تھا اور بازاروں میں رش تھا، لوگ بھاگ رہے تھے۔ عیسائی یہ سمجھ رہے تھے اب ہم زیادہ بڑی فتح حاصل کریں گے اور مسلمانوں سے بھی ان کی دولت لوٹیں گے، مال لوٹیں گے۔ جب اللہ رب العزت نے اس مرد مجاہد کو آگے پہنچایا ہے اور فلسطین کی پہاڑیوں میں یہ داخل ہوا ہے اور اس کی نظریں جب بیت المقدس پہ جم گئی ہیں، نہ اس نے رات دیکھی ہے نہ دن دیکھا ہے، تیروں کی پچھاڑ میں آگے بڑھتا گیا، دشمنوں کی یلغار میں آگے بڑھتا گیا، فوجی شہید ہوتے گئے، زمین پہ گرتے گئے، سلطان آگے بڑھتا گیا، ایک گھوڑے پر اکیلا آتا اور آ کر وہاں کی فوج میں گھس جاتا۔ اور قرآن نے کہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہ گھوڑے جن پر نبی بیٹھے، جن پر صحابہ بیٹھے، جن پر سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھے، جس پر حضرت عمر فاروق بیٹھے، اللہ کی قسم یہ مجاہد گھوڑے ہیں، ان کے قدموں کی ٹاپ پر فرشتے فخر کرتے ہیں، ان کے گرد و غبار پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ جب یہ دوڑتے ہیں پہلوان بن کے دوڑتے ہیں، صبح یہ حملہ کرتے ہیں، رات کو یہ حملہ کرتے ہیں، حملہ کرنے میں یہ بالکل ڈرتے نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو پتہ ہے آج اللہ نے ہمیں قبول کر لی ہے، آج ہماری پیٹھ پر مجاہد ہے، آج ہماری پیٹھ پر سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، آج ہماری پیٹھ پر مسلمان ہیں، آج ہماری پیٹھ پر اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان گھوڑوں کا ذکر، ان کی پیشانیوں کا ذکر، ان کے قدموں کا ذکر، ان کی دوڑ کا ذکر، ان کے آگے بڑھنے کا ذکر، اور یہ دشمن میں گھس جاتے ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر مجاہد اوپر بیٹھا ہے یہ فوراً دشمن میں گھس جاتے ہیں۔ ایک وہ دن آیا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے بیت المقدس کے دروازے کے باہر تھے اور یہ قلعے میں چھپے ہوئے لوگ تھے، دائیں بائیں تھے، خدا کی قسم یہ اپنے کنیسہ میں تھے، اپنے گرجا گھروں میں تھے، اور عیسائی جو تھے وہ اس وقت اپنی عبادتوں میں مصروف تھے، دعائیں کر رہے تھے، گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، اپنے پیروں کو بلا کر، پنڈتوں کو بلا کر ان سے کہہ رہے تھے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارا بیت المقدس کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ ان کی عورتیں رو رہی تھی، مرد رو رہے تھے۔ اللہ نے اس مرد مجاہد کو، اس کے گھوڑے کو، اس کے مجاہدوں کو 60,000 فوج کے اندر ہونے کے باوجود بیت المقدس کے دروازے پر پہنچا دیا تھا، اور دروازے کو جب ہلا کر اندر داخل ہوئے اور یہاں پر عیسائیوں کی ماں مر گئی، باپ مر گئے، پریشان ہو گئے، عالم میں ڈوب گئے۔ اب اللہ کی قسم کوئی راستہ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اللہ نے اس بیت المقدس کو دوبارہ آزادیاں عطا فرمائی تھی۔ آج مسلمانوں کا جشن تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سلطان صلاح الدین ایک ہفتہ تک بیت المقدس کو صاف کرتے رہے، دھلواتے رہے کہ یہ گندے لوگ یہاں آئے، یہ گندی عبادتیں یہاں کرتے رہے، الٹے بلٹے گندے آدمی تھے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا نحوستیں یہاں پھیلائی تھی۔ فرش کو دھویا، ہاتھوں سے دھویا، صفوں کو بچھایا، ہاتھوں سے بچھایا، مصلے کو بچھایا، ہاتھوں سے بچھایا، ممبر کے اوپر گیا، محراب کے اوپر گیا، دیواروں کے اوپر گیا، مینار کے اوپر گیا، دائیں طرف گھوما، بائیں طرف گھوما، کافروں کی مت ماری گئی، عیسائیوں کی ماں مر گئی۔ پریشانی کے عالم کے اندر اس نے اتنا ان کو مجبور کر دیا تھا کہ عیسائی اس کے دربار میں پہنچ کر کہنے لگے ہم سے مذاکرات کرو، بیت المقدس تم لے لو، مگر ہماری عورتیں چھوڑ دو، مرد چھوڑ دو، یہ تمام چیزیں چھوڑ دو، جو چاہتے ہو لے لو۔ سلطان نے کہا تھا نہیں، جس طرح تم نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینا تھا آج میں دوبارہ سے اسی طرح تمہارے ہاتھوں سے چھینوں گا۔ جس طرح تم نے بیت المقدس پہ قبضہ کرتے ہوئے ہماری بچیوں کے ٹکڑے کیے تھے آج میں بھی کر دوں گا۔ جس طرح تم نے ہمارے مجاہد کے ٹکڑے کر کے بیت المقدس پہ حملہ کیا تھا آج میں بھی کروں گا۔ تمہاری عورتیں قیدی بنیں گی، تمہارے بچے قیدی بنیں گے، اور تمہاری بوٹیاں اڑا دی جائیں گی۔ کوئی معافی نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی امن نامہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔
جس وقت وہ مایوس ہو گئے تھے، پھر ان کا ایک بہت بڑا پادری آیا تھا اور اس نے سلطان سے کہا تھا بادشاہ سلامت آپ آ جائیں، آپ کا قبضہ ہو گیا ہے، بیت المقدس آپ کا ہے، مگر آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ پھر سلطان نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہاری عورتوں کو باندیاں بناؤں گا، تمہارے بچوں کو قیدی بناؤں گا اور تمہارے بڑوں کے میں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اور بیت المقدس کو میں ایسے تم سے لوں گا جس طرح تم نے ہمارے مسلمانوں سے لیا تھا اور ظلم کیا تھا اور ظلم کے پہاڑ تم نے توڑے تھے۔ آج تم نے 90-95 برس تک اس کو گندا کیا ہے اور تم نے اپنی الٹی عبادات کے ساتھ بیت المقدس پہ ڈرامہ رچایا ہے۔ آج سلطان صلاح الدین ایوبی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، آج مجاہدین کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، آج وہ گھوڑے اسلام کے گھوڑے ہیں، وہ مجاہد اسلام کے ہیں۔ اب اذان ہو رہی، قرآن گونج رہا، 5000 قیدی تھے جو اندر بند تھے، اللہ کا وہ شکر ادا کر رہے تھے کوئی اللہ والا آ چکا ہے، ہم بھی آزاد ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائیں گے۔ جب مذاکرات ناکام ہو گئے، اس وقت عیسائیوں نے کہا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا، تو ہمیں آزاد نہیں کرتا، ہم بھی اندر رہیں گے، ہم ماں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیں گے، باپ کو اپنے ہاتھوں سے مار دیں گے، اپنی عورتیں خود ذبح کر دیں گے، اپنا سونا تباہ کر دیں گے، ہیرے تباہ کر دیں گے، جواہر تباہ کر دیں گے، دولت تباہ کر دیں گے، دینار تباہ کر دیں گے، درہم تباہ کر دیں گے، اپنی تمام ترقی جو ہم نے کی ہے اس کو برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، تاکہ تم آؤ، نہ ہماری عورت تمہیں کوئی ملے، نہ ہمارا مرد تمہیں کوئی ملے، نہ مال غنیمت میں تمہیں سونا ملے گا، نہ جواہر ملیں گے، نہ درہم ملیں گے۔ ہمارا اب یہ اعلان ہے کہ ہم عیسائی مر جائیں گے، اپنی موت ہم تباہ ہو جائیں گے، مگر مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہم اپنی کوئی چیز نہیں دیں گے۔ جب علماء نے کہا تھا سلطان کو اے سلطان آپ رحم کر دیجئے، نرمی کر دیجئے، ایک ایسی پالیسی بنا دیں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، سلطان نے کہا تھا ٹھیک ہے، اگر میرے علماء مشورہ دیتے ہیں میں ان کو معاف کرنے پہ تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہوگی ان کا ایک مرد جو ہے وہ 10 دینار مجھے فدیہ دے، ایک عورت جو ہے وہ 5 دینار فدیہ دے، اور ان کا ایک بچہ مجھے 2 دینار فدیہ دے، اور یہ ہمارے قبضے میں رہیں گے، ہم ان کو یہاں سے ملک بدر کریں گے، اور فلسطین اور اس کی زمین پر انشاءاللہ العزیز ان کا ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ صلح نامہ ہو گیا اور فدیے دیے گئے، دینار دیے گئے، سلطان نے ان تمام کو وہاں سے چھوڑا اور 5000 اپنے قیدی تھے مسلمان، ان کو آزاد کروایا، اور ایک خوبصورت جشن کا دن تھا۔ سب سے پہلے یہاں جمعہ پڑھایا گیا اور اس کی اذانیں دی گئی، یہاں کے درخت لہرانے لگے، فضائیں بڑھ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام اور تمام انبیاء کے اس قبلے کو اللہ رب العزت کے اس مرد مجاہد نے آزاد کر کر پوری دنیا میں ایک جہاد کا نام بلند کیا ہے۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد برہ صغیر اور اس سے پہلی تاریخ میں انبیاء اور صحابہ کے بعد پیدا نہیں ہوا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ سلطان ماں کے پیٹ سے آیا، موت تک اس نے صرف جہاد جہاد اور شہادت کی آوازیں لگائی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ بادشاہت کے محل میں پلنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی پیاسا بھوکا، گھر سے دور، محل سے دور، دولت سے دور، عورت سے دور، تمام دنیا سے دور جا کر صرف ایک بیت المقدس کی مینار کو دیکھتا تھا، محراب کو دیکھتا تھا اور آگے بڑھتا جاتا تھا۔ اللہ نے اس دور میں بیت المقدس فتح فرما کر پوری دنیا کے عیسائیوں پر، یہودیوں پر تماچا مارا تھا۔ اس کے بعد آج تک یہ مغربی قوتیں دوبارہ سے قابض ہونے کے بعد آج اس کو اپنا کعبہ سمجھتے ہیں، آج اس کو اپنا امام سمجھتے ہیں، آج اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے بیت المقدس کو توڑ دیا جائے، دیواریں گرا دی جائیں، مسلح ہٹا دیے جائیں، ہیکل سلیمانی یہاں پہ تعمیر کر دیا جائے، اور ساری دنیا کا کفر، ساری دنیا کی طاقتیں اس ٹائم ہماری بہنوں پر، ہمارے بچوں پر، ہماری بیٹیوں پر بھیڑیے بن کر ہیں، درندے بن کر آئے ہیں۔ ان کی طاقتیں، ان کی گولیاں، ان کی تلواریں، ان کی آوازیں، ان کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کا امتحان ہے، اور وہ بچیاں اس ٹائم پس رہی ہیں، بچے اس ٹائم پس رہے ہیں۔ عید کی نماز تھی یا جمعہ کی نماز تھی یا لیلۃ القدر تھی یا رمضان تھا یا اعتکاف تھا، ہمہ وقت ان کو پیس دیا گیا ہے، اور ساری دنیا اس وقت ایک طرف ہے، باقی کائنات کے مسلمان اس وقت خاموشی سے ہیں، ہر بندہ اپنے گھر کو بچا رہا ہے، اپنے ملک کو
پہنچا رہا ہے، مگر ہمارے آئین پاکستان اور اس کی قرارداد میں پوری دنیا میں یہ تاریخ مرقوم ہے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، بیت المقدس نبیوں کا قبلہ ہے، بیت المقدس ہمارے نبی کی معراج ہے، بیت المقدس کو اللہ رب العزت نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، بیت المقدس اللہ کی طاقتوں کا سایہ ہے، بیت المقدس خوبصورت قسم کا سرچشمہ ہے۔ تم اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی دولتیں سنبھال کر یہ مت سمجھنا کہ ہم بیت المقدس پہ خاموش رہیں گے، بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، انشاءاللہ یہ آزاد ہوگا اور یہ قربانیاں انشاءاللہ العزیز رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور یہ خون جو ہے پوری دنیا کا فخر ہوگا، دین کا فخر ہوگا، عالم اسلام کا ایک خوبصورت بلند مینار یہاں دوبارہ سے آزاد ہوگا، اذانیں گونجیں گی، آوازیں گونجیں گی، تلاوت گونجے گی، انشاءاللہ العزیز ہم بھی وہاں جائیں گے اور اس کا دیدار کریں گے، زیارت کریں گے۔ اللہ نے بڑی برکتیں وہاں پہ سمیٹی ہیں، اس لیے مسلمانان عالم، علماء اسلام، سیاستدان، دانشور، شعراء، بزنس مین، کاروباری طبقہ، مارکیٹوں کے لوگ جو اس ٹائم کرونا کی وباؤں میں ہیں، مشکلات میں ہیں، دکانیں، تجارتیں ان کی بند ہیں، ان پر اللہ رب العزت کی ناراضگی کے جھنڈے منڈلاتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے تمام حکمرانوں سمیت، تمام سیاستدانوں سمیت، تمام قوتوں سمیت یہ الفاظ دوبارہ سے دہراتے ہیں کہ بیت المقدس آزاد ریاست، خود مختار ریاست، اسلام کا شعار، ہمارے نبی کا قبلہ، ہماری جان، مال نبی کی ختم نبوت پہ قربان، مدینہ کی حفاظت پہ قربان، مکہ کی حفاظت پہ قربان، ہر قسم کے جہاد کی زمین جہاں پر ہمیں اجازت ملتی ہو شریعت کے اعتبار سے، وہاں پر ہماری جانیں فدا، ہمارے مال فدا۔ یہ جھنڈوں پہ لکھنا کہ ہماری جان بھی قربان، مال بھی قربان، سٹیکر لگا دینا کہ ہمیں موت بھی قبول ہے، سٹیکر لگا دینا کہ ہمیں موت بھی قبول ہے، یہ جھنڈے نہیں چلتے، یہ نعرے نہیں ضرورت، یہاں عملی ضرورت ہے، عملی طاقتوں کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان فلسطین کی آزادی کی زبان استعمال کرے، ہر مسلمان فلسطین کی آزادی کی دعوت دے، ہر مسلمان فلسطین کی آزادی کی دعا کرے، ہر مسلمان اپنے بزنس مین، مارکیٹیں، صدر، تاجر، چیئرمین، یونین کونسل، دیگر اسمبلی کے ممبر ہمارے اکٹھے ہو کر فلسطین کی آزادی پر اپنا موقف پیش کرے۔ کرنا تو اللہ نے ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ان کو پلٹنا ہے، اللہ نے ان دشمنوں کو تباہ کرنا ہے، اللہ نے ان ظالموں درندوں کو مارنا ہے، اللہ نے اپنی اس مخلوق کا انعام ان کو دینا ہے اور ان کی سزا کافروں کو دینی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی طاقتیں، اللہ کی لاٹھیاں بڑی بے آواز ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ یہ گھر ان کو دے دے جہاں نبی آئے ہیں، جہاں نبیوں نے بنایا ہے، جس کی اینٹ اللہ نے داؤد کے ہاتھوں سے رکھوائی ہے، جس کی تعمیر اللہ نے سلیمان کے ہاتھوں سے کروائی ہے، جس کی امامت میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس جگہ کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیں گے، کبھی نیچے نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کوئی حکمت نہیں، کوئی مصلحت نہیں۔ یہ آزاد ریاست ہے، آزاد ریاست ہے، آزاد ریاست ہے، اور یہاں اگر کوئی قید و بند لاتا ہے یا اس کو بند کرتا ہے، آج عالم اسلام، اہل پاکستان، اہل عرب، اہل دنیا، ساری دنیا کا بچہ بچہ، ساری دنیا کا بڑا بڑا، ساری دنیا کا چھوٹا، ساری دنیا کا امیر، ساری دنیا کا غریب، آج اللہ کے سامنے، عوام کے سامنے، نمائندوں کے سامنے، گھر کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ فلسطین ہمارا قبلہ ہے، فلسطین ہماری مسجد ہے، بیت المقدس ہماری عبادت گاہ ہے، بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں ہماری نمازیں لے کر میرے نبی اترے ہیں، جہاں بڑے بڑے احکامات لے کے اترے، جہاں اللہ کا دیدار کر کے آپ اترے۔ یہ آزمائش ہے، تھوڑے سے وقت کی آزمائش ہے، اور یہ آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اسلام اپنی بلندی پہ آئے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہے، اسلام کسی کے نیچے نہیں جاتا۔ لا یبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر ولا حفر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل۔ اللہ ہر کچے گھر میں دین پہنچائے گا، ہر پکے گھر میں دین پہنچائے گا۔ فلسطین کا ایک ایک درخت، ایک ایک چشمہ انشاءاللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دوبارہ آئے گا، اور یہ پانی وہاں سے پئیں گے، وضو وہاں سے کریں گے، اور دین پر وہاں سے چلیں گے انشاءاللہ۔ لیلۃ القدر اجتماعی عبادت وہاں
وہاں ہوگی، جمعہ انشاءاللہ آزادی سے وہاں ہوں گے، ایمان کی بلندیاں وہاں پر آئیں گی، کائنات کی بلندیاں وہاں پر آئیں گی۔ نہ ہمارا کوئی حکمران ڈرے، نہ ہمارا کوئی بادشاہ ڈرے، نہ ہماری عوام ڈرے، نہ ہمارا بچہ ڈرے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اگر خاموش رہو گے تو یہ وقت تمہارے پاکستان پر بھی آ سکتا ہے، عالم اسلام کے کسی ملک پر یہ وقت آ سکتا ہے۔ اور یہ 6 فٹ کا جسم بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے آج خاموشی، مصلحت، حکمت، یہ تمام چیزیں ہیں۔ میرے نبی جہاد میں واپس آئے، اپنا لباس اتارنے لگے، آپ نہانے لگے، جبرائیل دوبارہ آ گئے، یا رسول اللہ حل وضعت الصلاح، آپ نے اسلحہ چھوڑ دی ہے، نہا لی ہے، آرام کر لیا؟ میرے نبی نے فرمایا بس اتارنے لگا تھا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، ادھر ابھی ختم نہیں ہوا، دشمن ادھر سے آ گیا ہے، چلو چلیں۔ اللہ کے نبی دوبارہ وہیں سے اٹھیں، اگلے جہاد پہ ہیں۔ 27 مرتبہ میرے نبی نے یہ جہاد فرمایا ہے، اور اس میں 100 مرتبہ صحابہ کو بھیجا ہے۔ 127 جنگیں ہیں جو میرے نبی کی زندگی میں اہل اسلام نے اللہ رب العزت کے اسلام پر کی ہیں۔ آج مکہ میں آپ کو سکون مل رہا ہے، مدینہ میں آپ کو سکون مل رہا ہے، یہ سکون آپ کا کیا نظریہ ہے کہ ایسے ہی آ گیا ہے؟ یہاں کافر چاہتا تھا، یہاں 360 بت تھے، وہ کہاں ہیں؟ یہ مدینہ یثرب تھا، یہاں ڈاکو تھے، چور تھے، لٹیرے تھے، یہاں عزتیں لوٹی جاتی تھی، زنا عام تھے، شرابیں عام تھی۔ آج مدینہ میں دیکھو سزاؤں کا نفاذ ہے، مکہ میں دیکھو سزاؤں کا نفاذ ہے۔ اللہ ہمارے اس گھر کو کوئی نظر نہ لگنے دے، اور اللہ ان گھروں کی چمک اور دمک باقی رکھے۔ وہاں کا سکون کیا ہے، وہاں کی طمانینت کیا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہاں فوج در فوج نمازی ہیں، فوج در فوج ایمان والے ہیں، فوج در فوج برقعے والی بیٹیاں ہیں، برقعے والی عورتیں ہیں۔ قرآن اور نماز اور امام اور دنیا کے بہترین خوبصورت امام اور ان کی تلاوتیں آج بیت اللہ میں گونج رہی ہیں، اذانیں گونج رہی ہیں۔ آج ہمارا یہ مرکز ہے، یہی دنیا ہے، یہی آخرت کی چمک ہے، یہی دنیا کی خوبصورت نظام ہے۔ آج سے پہلے ہمارے دادے پردادے پینشن جو وصول کرتے تھے نا، اور جو جمع پونجی کرتے تھے، پلاٹ نہیں خریدتے تھے، زمینیں نہیں خریدتے تھے۔ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارا 70 سال کا بزرگ، 60 سال کا بزرگ لوہے کا صندوق کھولتا تھا اور 30-40 سال سے روپیہ 2 روپیہ، 10 روپے، 3 روپے، 4 روپے، جی پہاڑوں میں کام کر کر، گھاس بیچ کر، لکڑیاں بیچ کر، وزن اٹھا کر، پانی کی مشکیں اٹھا کر، دہاڑی کر کر، مزدوری کر کر 60 سال کا جو بزرگ ہوتا تھا وہ اپنا تالا کھولتا تھا، اندر 3000، 4000، 2000 روپے ہوتے تھے۔ بحری سفر میں جاتا تھا اور وہاں جا کے حج کرتا تھا، عمرہ کرتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پورا مقصد تھا، پوری زندگی کا مشن تھا۔ جب وہ حج کر لیتا اب اس کو سکون ہو جاتا، اب بس میری آخرت ہے، اب میری آخرت کی تیاری ہے۔ ان 2 گھروں کو آج تک اللہ نے چمک عطا فرمائی ہے۔ ہم آب زمزم کے پیاسے رہتے ہیں، ہم عمرے کے پیاسے رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں صفا پہ جائیں، ہم چاہتے ہیں مروہ پہ جائیں، ہم چاہتے ہیں حجر اسود کو چومیں، ہم چاہتے ہیں آب زمزم پئیں، ہم چاہتے ہیں ہم بیت اللہ کا دیدار کریں، ہم چاہتے ہیں بقیع قبرستان میں جائیں، ہم چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے نبی کے روضہ کو دیکھیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سلیمان علیہ السلام کا روضہ دیکھیں، داؤد علیہ السلام کا روضہ دیکھیں، حضرت مریم کا روضہ دیکھیں، حضرت آسیہ کا روضہ دیکھیں، ان تمام پیغمبروں کی عبادت گاہیں دیکھیں، ان کی سرزمین کو دیکھیں، یہاں کا سبزہ دیکھیں، یہاں کے چشمے دیکھیں، بیت المقدس میں جائیں، وہاں پر ہم سجدہ کریں، اس مینار کو دیکھیں، وہاں کی اذان کو دیکھیں۔ یہ ہماری طلب ہو جائے گی، پیاس ہو جائے گی، تڑپ ہو جائے گی، دعائیں ہو جائیں گی، احزاریاں ہو جائیں گی۔ ہم جہاں پر اپنے عمرے کا فنڈ جمع کرتے ہیں، جہاں پر اپنے حج کا فنڈ جمع کرتے ہیں، آج ہمارے پاس ایسا بھی فنڈ ہونا چاہیے کہ ہم بیت المقدس کی زیارت کے لیے جائیں۔ لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں، درباروں پر، میلوں پر، چراگاہوں پر پیسہ لے جاتے ہیں، خرچ کر کے آ جاتے ہیں، بہا کے آ جاتے ہیں، مگر ہماری زندگی کے 3 مقصد ہیں۔ اللہ ہمیں مسجد نبی بار بار لے جائے، اللہ ہمیں مکہ بار بار لے جائے، اللہ ہمیں مسجد بیت المقدس
بار بار لے جائے۔ اللہ ہمیں مکہ کی موت دے، اللہ ہمیں مدینہ کی موت دے، یا اللہ ہمیں بیت المقدس کی موت دے۔ یہی زندگی، یہی بول، یہی جملے صرف آپ کے منہ سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ باقی اللہ کی طاقتیں ہیں، اللہ کی لاٹھیاں ہیں، اللہ کے قانون قدرت ہیں، اللہ کے فرشتے بدر والے موجود ہیں، اللہ کے فرشتے احد والے موجود ہیں، اللہ کے فرشتے کائنات میں موجود ہیں، اللہ کے فرشتے ہر ایک کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ میرا اللہ چاہے تو فرشتوں سے یہ تمام چیزیں کروا لے، جنات سے کروا لے، مگر انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کے اشرف المخلوقات ہونے میں نماز اعلیٰ ہونی چاہیے، قرآن اعلیٰ ہونا چاہیے، روزہ اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اگر جہاد کی باری آئے جہاد اعلیٰ ہونی چاہیے، اگر شہادت کی باری آئے شہادت اعلیٰ ہونی چاہیے، موت کی باری آئے موت اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے، آپ کے گناہ اللہ نے دھوئے ہوئے ہیں، آپ بالکل تر و تازہ ہیں، آپ کا جسم آپ کی روح بالکل فریش ہے، اللہ کے ساتھ بالکل جڑے پڑے ہیں۔ آپ شوال کے 6 روزے بھی رکھیں، اور یہ ایک روزہ جو گڑبڑ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی قضا بھی کریں، اور اپنے ایک دن کے اعتکاف کی بھی قضا کریں، اور اس کے بعد فلسطین کے مجاہدین کے لیے آپ سچی اور کھری دعائیں کروائیں، اور ہمارے حکمران بھی ہمارے ساتھ چلے، اور ہم اللہ رب العزت سے یہ تمنائیں کریں، یہ دعائیں کریں، یا اللہ یہ قرآن حکیم ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ میرے نبی کو جو معراج ہوا ہے، اللہ ہمیں بھی اس زمین کا سفر عطا فرما دے، اور اس کے ارد گرد جتنی برکتیں ہیں اللہ ہمیں مستفید فرما دے۔ آپ کا بول، آپ کی زبان، آپ کا دین، آپ کی دعوت آج اگر نکلے گی انشاءاللہ العزیز، ظاہری طور پر ان تمام فلسطین والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، لیکن مدد پھر بھی میرے اللہ نے کرنی ہے، مدد پھر بھی میرے اللہ نے کرنی ہے۔ اس لیے ہمارے قائد اعظم اور دیگر حضرات کے جو جملے ہیں، جو عوام اور امت مسلمہ کے الفاظ ہیں، وہی آپ کو یاد رکھنے، وہی آپ کو دہرانے ہیں، اور فلسطین کے ان ظالم درندے جو آج ہماری بچوں پر اس طرح حملہ کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت اس عروج کے وقت میں اس گھر کو 100% آزاد فرما دے، اور جو ہماری آزادیاں ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔